معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ فریدو نے سلام کا جواب دیا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جی میں ایک بے سہارا انسان ہوں، پچھلے کئی روز سے اس شہر میں مارا مارا پھر رہا ہوں، مگر روزی کا کوئی سلسلہ میسر نہیں آیا۔ ان گنت لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر ہر جگہ سے کتے کی طرح دھتکار دیا گیا۔ بھوک نے اب بالکل نڈھال کر دیا ہے۔ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں، مگر اس معصوم بچی کی فکر ستا رہی ہے۔ راتوں کو اس کا بلبلا کر رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اس شخص کی آواز بھرا گئی اور وہ منہ پھیر کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ بچی کون ہے؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ میری بیٹی ہے بیگم صاحبہ، وہ شخص اپنے مچلتے ہوئے جذبات پر قابو پاتا ہوا بولا۔ چند ماہ پیشتر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ رہنے والے کہاں کے ہو؟ فریدو نے اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سے 30 کوس دور دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی ہے، فرید کوٹ، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ وہاں سے چلے کیوں آئے؟ عالیہ بیگم نے متجسس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ایک درد بھری داستان ہے بیگم صاحبہ۔ اس شخص کے ہونٹوں سے ایک سرد آزاد ہو گئی۔ اس بچی کی ماں کے انتقال کے بعد دنیا میری نگاہوں میں اندھیر ہو گئی، ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا، کام کاج میں تساہل برتنے لگا۔ زمیندار نے ناراض ہو کر نوکری سے جواب دے دیا۔ جب فاقوں پر نوبت آ گئی تو اس امید پر شہر کا رخ کیا کہ شاید بچی کی زندگی سنوارنے کے لیے کوئی سہارا مل جائے، مگر یہاں پہنچ کر احساس ہوا کہ فرید کوٹ میں تو ایک ہی زمیندار تھا، مگر شہر کے ہر گھر میں ایک زمیندار موجود ہے۔ یہاں بھٹکتے ہوئے آج مجھے چوتھا روز ہے۔ فریدو نے جیب سے پرس نکالا اور 10 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس شخص کے زرد چہرے پر سرخی کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی اور وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ یہ لے لو، شاید وقتی طور پر اس سے تمہاری بچی کی بھوک دور ہو سکے۔ اسے خاموش دیکھ کر فریدو بولے، صاحب آپ مجھے غلط سمجھے، میں بھکاری نہیں۔ بھیک میں مانگی ہوئی رقم اپنی بچی پر خرچ کرنے کی بجائے میں دعا مانگوں گا کہ یہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس شہر کے دوسرے باسیوں کی نسبت بہت رحم دل ہیں۔ وہ شخص مڑا اور تھکے تھکے قدموں سے پھاٹک کی طرف چل دیا۔ ٹھہرو، کچھ سوچتے ہوئے فریدو نے اسے آواز دی۔ وہ رک گیا اور سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر آؤ۔ وہ پھر ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ سر چھپانے کے لیے جگہ، کھانے کے لیے عزت کی روٹی، اس کے عوض آپ میری کھال کے جوتے تک بھی بنوا سکتے ہیں۔ فریدو نے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا کام کر سکتے ہو؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ ہر وہ کام جو ایک مزدور کر سکتا ہے۔ آپ کے بنگلے کی چوکیداری کر سکتا ہوں، کیاریوں میں پھول لگا سکتا ہوں، گھر کا کام کر سکتا ہوں، کپڑے دھو سکتا ہوں، جوتے صاف کر سکتا ہوں۔ اس نے کئی کام گنوا دیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ قدرے توقف کے بعد فریدو نے پوچھا۔ صابر۔ دیکھو صابر، تم اس شہر میں نووارد ہو، ہم تمہیں نہیں جانتے، تمہاری گزشتہ زندگی سے لا علم ہیں۔ کیا تم کسی کی ضمانت دے سکتے ہو؟ اگر اس بھرے شہر میں کوئی میرا ضامن ہوتا تو پھر میں آپ کو تکلیف ہی کیوں دیتا؟ فریدو سوچ میں ڈوب گئے۔ انہیں متذبذب دیکھ کر صابر بولا، صاحب جی آپ بھروسہ کیجئے، میں اپنی بچی کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صاحب جی آپ بھروسہ کیجئے، میں اپنی بچی کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں مجھے اپنی بچی سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ بہت بہتر، مگر تمہاری تنخواہ کا فیصلہ تمہارا کام دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر سر چھپانے کے لیے جگہ اور 2 وقت کی روٹی ہم دونوں کو میسر آ جائے تو مجھے مزید کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوگی۔ فریدو نے اس بات میں سر ہلایا اور صابر کو یوں محسوس ہوا گویا اس کے سر سے ایک عظیم بوجھ اتر چکا ہو۔ 1 ماہ گزر گیا۔ اس دوران میں صابر اپنی فرض شناسی اور وفاداری سے فریدو اور عالیہ بیگم کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اسے کوٹھی کی چوکیداری کا کام سونپا گیا تھا۔ وہ دن کا کچھ حصہ تو سو کر گزارتا اور تمام رات اپنا بھاری لٹ لیے کوٹھی کے گرد چکر لگاتا رہتا۔ کیا مجال جو اس کی موجودگی میں
کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا۔ مومی اگرچہ بمشکل 3 برس کی بچی تھی مگر بڑی سمجھدار واقعہ ہوئی تھی۔ اس نئے ماحول میں جلد ہی رچ بس گئی۔ صابر دن کا جو حصہ سو کر گزارتا وہ کوٹھی کے لان میں آیا کے پاس رہتی۔ شبنم بھی اس سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھی۔ آیا کی نگرانی میں جب وہ ایک بار اپنے معصوم سے کھیلوں میں منہمک ہو جاتی تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتی۔ حیرت کی بات تھی کہ بچوں کی نفسیات کے بالکل برعکس ان دونوں میں بہت ہی کم جھگڑا ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ مومی غریب ہونے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھی اور اس کا ننھا منھا سا ذہن شبنم سے مروب ہو چکا تھا۔ اسے ہر چیز اسی کی وساطت سے ملتی تھی، لہٰذا وہ اس سے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ عالیہ بیگم نے آیا کو اجازت دے رکھی تھی کہ شبنم کے ساتھ ساتھ وہ مومی کی بھی دیکھ بھال کرے، اس لیے نہیں کہ وہ بن ماں کی بچی تھی بلکہ اس لیے کہ مومی کی صورت میں اسے شبنم کے کھیلنے کو ایک اچھا خاصا جیتا جاگتا کھلونا ہاتھ آ گیا تھا۔ آیا کی معمولی سی توجہ سے مومی کا رنگ نکھرنے لگا اور چند دنوں کے بعد وہ سرخ و سفید گول مٹول سی گڑیا نکل آئی۔ صابر کا پریشان ذہن وقتی طور پر پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت یوں یکایک اس پر مہربان ہو جائے گی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس کی عزیز ترین مومی جو کلکاریاں مارتی تمام دن کوٹھی کے لان میں مٹر گشت کرتی رہتی تھی۔ عالیہ بیگم نے شبنم کے بہت سے پرانے کپڑے اس کے پہننے کے لیے دیے تھے۔ ان کپڑوں میں وہ خوابوں کے دیس کی ایک حسین گڑیا نظر آتی تھی۔ فریدوں صابر کی بہت قدر کرنے لگے تھے۔ وہ اس جیسا فرض شناس آدمی پا کر بہت خوش تھے اور رفتہ رفتہ اسے کئی ایک گھریلو ذمہ داریاں بھی سونپنے لگے تھے۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے اس چھوٹے سے گھرانے میں صابر کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ شام کا وقت تھا، موسم کچھ گرم ہو چکا تھا۔ صابر کسی کام سے پورچ کی طرف آیا تو دیکھا شبنم اور مومی کچھ دور بجری کی کنکریوں سے کھیل رہی تھی۔ صابر بچیوں کے قریب آ گیا۔ چھی چھی چھی، وہ شبنم کے پاس بیٹھا ہوا بولا، میری گڑیا کے تو ہاتھ گندے ہو گئے، پھینک دو ان کنکریوں کو۔ صابر نے پہلے شبنم کے ہاتھوں سے کنکریاں لے کر پھینکی اور پھر مومی کے ہاتھ بھی ان کے بوجھ سے آزاد کر دیے۔ اچھے بچے گندی چیزوں سے نہیں کھیلا کرتے۔ صابر نے ان دونوں کے مننے ہاتھوں کو اپنے کرتے کے دامن سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں فریدوں کی کار سبک رفتاری سے پھاٹک میں سے داخل ہوئی۔ صابر اس طرف متوجہ ہو گیا۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ ننھی منی سی شبنم چھوٹے چھوٹے قدموں سے باپ کی طرف بھاگی جا رہی ہے۔ شبنم کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر مومی بھی اس کی تقلید میں ڈولتی ہوئی چل دی۔ بچیوں کی اس حرکت کا صابر کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ اڑ گیا۔ کسی انجانے سے خوف سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ کار اور بچیوں کے درمیان چند گز کا فاصلہ تھا اور دونوں انجام سے بے خبر اس کی طرف بھاگی جا رہی تھیں۔ میری بچی، بے اختیار اس کا دل مومی کے لیے تڑپ اٹھا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے شبنم کا خیال آیا۔ فرض اور محبت میں کشمکش شروع ہو گئی۔ وقت کم تھا اور فیصلہ انتہائی اہم۔ اسے اپنے دل و دماغ بیکار ہوتے معلوم ہوئے اور پھر یکایک اسے یوں لگا جیسے کہ فرض اس کشمکش میں جیت چکا ہو۔ ایک معمول کی طرح وہ بجلی کی مانند اپنی جگہ سے لپکا، مومی کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھ بے اختیار مومی کو کار کی زد سے بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھے، مگر دل پر جبر کر کے وہ شبنم کی طرف بڑھ گیا۔ قدرت کی ستم ظریفی فریدوں کی توجہ بھی بچیوں کی طرف نہیں تھی۔ وہ غالباً لان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کار چلا رہے تھے۔ کار سے چند فٹ کے فاصلے پر صابر نے شبنم کو اپنی گرفت میں لے لیا اور چھلانگ لگا کر اس کی زد سے دور نکل گیا۔ اس کوشش میں وہ زمین پر گر پڑا مگر شبنم کو گزند نہیں پہنچنے دی۔ فریدوں کی نظر اچانک صابر پر پڑی مگر معاملے کی نوعیت نہ سمجھ سکے۔ اسے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ کر بے اختیار ان کا پاؤں بریک پر پڑا اور اسی لمحے انہیں مومی کار کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ وہ بکھلا اٹھے اور پاؤں کا پورا دباؤ بریک پر ڈال دیا۔ بجری کی وجہ سے کار پھسلتی ہوئی کئی قدم اور آگے بڑھ گئی۔ غنیمت تھا کہ ٹکر کے وقت گاڑی تقریباً رک چکی تھی۔
اسی لیے مومی کو کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ فریدو لپک کر باہر نکلے۔ سب سے پہلے انہوں نے صابر کی طرف دیکھا جو شبنم کو اپنے بازوؤں میں سنبھالے زمین پر سے اٹھ رہا تھا۔ چشمے زدن میں تمام معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مومی کو اٹھا لیا جو پہلے سہمی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور پھر آواز بلند رونا شروع کر دیا۔ اسے روتے دیکھ کر شبنم بھی رونے لگی۔ شور و گل کی آواز سن کر عالیہ بیگم اور آیا ان کی طرف لپکیں۔ فریدو نے مومی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے آیا کی طرف بڑھا دیا اور خود شبنم کو گود میں لے کر پچکارنے لگے۔ ارے کیا ہوا میری بچی کو؟ عالیہ بیگم بےتابانہ آگے بڑھیں۔ بیگم، صابر نے آج ہمیں ایک بہت بڑے صدمے سے بچا لیا۔ فریدو متشکرانہ نگاہوں سے صابر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، صابر، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھول سکوں گا۔ کچھ مجھے بھی پتہ چلے آخر ہوا کیا ہے؟ عالیہ بیگم نے شبنم کو شوہر کی گرفت سے چھینتے ہوئے پوچھا۔ فریدو نے مختصراً تمام واقعہ بیان کیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، عالیہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور شبنم کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ بیگم، صابر کا شکر ادا کرو جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر بھی اپنے فرض کو مکتوم جانا۔ صاحب جی، مجھے زیادہ شرمندہ نہ کیجیے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ آپ نے ہم بے آسرا باپ بیٹی کو اس وقت سہارا دیا جب خدا کی وسیع زمین ہم پر تنگ ہو رہی تھی۔ آپ کی خوشیوں کی خاطر اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو نچھاور کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ مرحبا۔ فریدو نے بڑی عقیدت سے دایاں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ بیگم، آج شام کا کیا پروگرام ہے؟ فریدو نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیسا پروگرام؟ عالیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ارے واہ، اتنی جلدی بھول بھی گئیں؟ فریدو نے پلیٹ میں پورج نکالتے ہوئے کہا، مجھے تو تمام رات ڈھنگ سے نیند ہی نہ آ سکی۔ خدا نہ خواستہ اگر شبنم کو کچھ ہو جاتا تو ہم زندہ درگور ہو جاتے۔ صابر واقعی اچھی خصلت کا انسان ہے، عالیہ بیگم نے فریدو کی پلیٹ میں دودھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اپنی بچی کو خطرے میں چھوڑ کر شبنم کو بچا لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ مومی بھی بال بال بچ گئی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمام عمر صابر کے سامنے نگاہیں نہ اٹھا سکتی۔ شبنم صابر سے بہت مانوس ہو گئی ہے، وہ اسے بہت پیار بھی تو کرتا ہے اور شاید اسی وجہ سے دونوں بچیاں آپس میں گھل مل بھی بہت گئی ہیں۔ عالیہ بیگم نے توس پر انڈا رکھتے ہوئے کہا، چلو شبنم کو کھیلنے کے لیے ایک اچھا ساتھی مل گیا۔ ہاں، یہ تو درست ہے، مگر عالیہ بیگم کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ مگر کیا؟ فریدو نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ مومی کا ہر وقت کا ساتھ شبنم کے لیے کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ عالیہ بیگم رکتے رکتے بولیں، میں کچھ سمجھا نہیں۔ فریدو نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ میرا مطلب ہے دونوں کے رہن سہن میں بہت تفاوت ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہیں شبنم احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ فریدو نے نوالا چباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ کہہ سکتی ہو کہ اپنی ہر وقت کی دیکھ بھال اور اعلیٰ لباس کی وجہ سے کہیں وہ احساس برتری کا شکار نہ ہو جائے، اور یہ مجھے ناپسند ہے۔ مگر بچے میں یہ احساس پنپنا چاہیے۔ بھلا وہ کیوں؟ میری دلی خواہش ہے کہ میری بچی کی سوچیں بہت بلند ہوں، وہ بڑی ہو کر بڑے لوگوں کے ذہن سے سوچے، اس کے خیالات بلند ہوں۔ مومی کے ہر وقت کے ساتھ سے وہ امیر اور غریب میں فرق محسوس نہیں کر سکے گی۔ بیگم، کیا بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو؟ فریدو نے خالی پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ شبنم بمشکل 3 سال کی ہوگی، بھلا اسے ان باتوں سے کیا سروکار؟ ویسے بھی اس کے ننھے سے ذہن میں اس قسم کے خیالات کو جنم نہیں لینا چاہیے۔ آخر غریب بھی تو ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ اگر یہ بھی تو سوچیں کہ ہمارے ملنے والے بڑے بڑے لوگ جب ان دونوں کو یوں کھیلتے دیکھ پائیں گے تو کیا خیال کریں گے؟ یہی کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ فریدو دھیرے سے مسکرائے۔ واہ، یہ کیوں نہ کہیں گے کہ فریدو کی بیٹی ایک نوکر کی بچی سے کھیل رہی ہے۔ عالیہ بیگم نے شوہر کے لیے چائے کی پیالی بناتے ہوئے کہا۔ انہیں بھلا مومی کا حسب و نسب جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے گندے اور میلے کچیلے لباس سے بھلا انہیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نظر دیکھتے ہی وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر مومی کو بھی اچھے اچھے کپڑے بنوا دو، اسی بہانے غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ فریدو نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم کچھ سوچنے لگیں۔
کیوں ٹھیک ہے نا؟ بیوی کو خاموش پا کر فریدو نے پوچھا۔ ایک اور تجویز ذہن میں آئی ہے۔ کیا؟ خیر سے شبنم کے بے شمار کپڑے یوں ہی الماری میں پڑے ہیں، وہ اس کے استعمال میں نہیں۔ کیوں نہ میں وہ مومی کو دے دوں؟ بالکل دے دو، صابر بھی خوش ہو جائے گا، فریدو نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بولے۔ اور ہاں بیگم، یہ یاد رکھو کہ بعض اوقات ہم لوگ غریبوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ شاید شبنم بھی مومی کی کچھ اچھی باتیں اپنا لے، خدا کرے ایسا ہی ہو، تمہیں متفکر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ فریدو خالی پیالی میز پر رکھ کر اٹھتے ہوئے بولے، شبنم ابھی بچی ہے، اسے اپنی مرضی کے مطابق کھیلنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ پر کسی قسم کی گرفت محسوس نہ کرے۔ ویسے بھی یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ انسان صرف دولت کے ہی زور سے بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ امارت تو ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اصل چیز تو انسان کی اپنی خصلت اور عادات و اطوار ہیں جو اسے سوسائٹی میں ایک خاص مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ عالیہ بیگم چائے کا آخری گھونٹ لے کر کھڑی ہو گئیں۔ سمجھ گئی نا؟ فریدو نے پیار سے عالیہ بیگم کی ٹھوڑی اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور عالیہ بیگم ہولے سے اسپات میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ لو بھائی ہم تو چلے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، عالیہ بیگم نے دھیرے سے کہا اور اپنے لیے چائے کی دوسری پیالی بنانے لگیں۔ آیا علی او آیا، عالیہ بیگم نے آواز دی۔ وہ پلنگ پر لیٹی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ آیا، جواب نہ پا کر انہوں نے قدرے زور سے پکارا، نہ جانے کام کے وقت یہ کہاں مر جاتی ہے۔ عالیہ بیگم بڑبڑا کر رہ گئیں۔ بیگم صاحبہ، آیا باہر لان میں بچیوں کے ساتھ ہے، صابر نے دروازے کے پاس آ کر کہا۔ عالیہ بیگم کی نگاہیں بے اختیار کھڑکی سے باہر لان کی طرف اٹھ گئیں۔ شبنم اور مومی آمنے سامنے کھڑی تھیں اور آیا جھک کر مومی سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مومی ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے تھی۔ جو ہی آیا نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مومی تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور اپنا ہاتھ پرے ہٹا لیا۔ شبنم منہ بسورنے لگی۔ عالیہ بیگم کو معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ اس کے ذہن میں یکے بعد دیگرے کئی ایک خیالات ابھرنے لگے۔ مومی میری بچی سے مقابلہ کرنے لگی ہے، مومی اپنی حیثیت بھولتی جا رہی ہے، وہ شبنم کے کھلونوں پر بھی اپنا حق جتلانا چاہتی ہے۔ مومی کو شبنم کی خواہش، اس کی پسند کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر شبنم مومی کی کوئی شے لینا چاہتی ہے تو اسے بے چوں چرا اس کے حوالے کر دینی چاہیے۔ بیگم صاحبہ، اگر کوئی کام ہو تو مجھے ہی بتا دیجیے۔ قدرے توقف کے بعد صابر نے پوچھا، ذرا آیا کو ادھر بھیج دو۔ عالیہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور تم باہر بچیوں کے پاس ہی ٹھہرو۔ جی بہت بہتر۔ جو ہی آیا کمرے میں داخل ہوئی تو عالیہ بیگم پھٹ پڑی۔ آیا، تم دن بدن کچھ اونچا سننے کی عادی ہوتی جا رہی ہو، گلا پھاڑ پھاڑ کر آوازیں دیں، کیا مجال جو سن لیا ہو، یوں گزارا مشکل ہے۔ بچیوں کے شور میں آواز نہ سن سکی۔ آیا ڈرتے ڈرتے بولی۔ عالیہ بیگم کے جلال سے وہ خائف ہی رہتی تھی۔ کیا ہوا تھا بچیوں کو؟ جی مومی کے پاس ایک پھٹی ہوئی گیند تھی، شبنم اسے لینے پر بضد تھی تو اس سے لے کر دے دی ہوتی۔ عالیہ بیگم ماتھے پر تیوری ڈال کر بولی، کوشش کی تھی مگر مومی مچل گئی، مومی کچھ ضدی ہوتی جا رہی ہے، اس کے یہ لچھن مجھے بالکل پسند نہیں، عالیہ بیگم نے تنک کر کہا۔ مگر بیگم صاحبہ، ضد تو شبنم کر رہی تھی۔ دیکھو آیا، عالیہ بیگم غصے سے بولی، تم ہماری نوکر ہو، ہمارا نمک کھاتی ہو، تمہارا فرض ہے کہ شبنم کی دیکھ بھال کرو، مومی کی طرفداری میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شبنم اگر ضد کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، اس کی ضد پوری کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم جان بوجھ کر اس کا دل دکھاؤ۔ اگر وہ گیند مانگ ہی رہی تھی تو مومی سے لے کر دے دی ہوتی، وہ تھوڑی دیر رو رو کر خود ہی چپ ہو جاتی۔ مگر بیگم صاحبہ، مالک کا حکم ہے کہ کان کھول کر سن لو، مالک کا حکم گھر سے باہر چلتا ہے۔ عالیہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی، گھر کے اندر ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوگا، یہاں میرا راج ہے۔ شبنم کے طفیل ہی تو مومی پل رہی ہے، اس کی اترن پہن کر تو وہ گڑیا سی بنی پھرتی ہے، لیکن میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گی کہ مومی کا دماغ اس قدر بگڑ جائے کہ وہ شبنم کے منہ لگنے لگے۔ مومی ایک غریب کی بیٹی ہے، ہمارے نوکر کی بچی ہے، اسے اگر ہم نے شبنم کی رفاقت کی خاطر اس سے کھیلنے کی اجازت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں
کہ وہ اس سے برابری کرنے لگے۔ وہ ابھی بچی ہے، ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ذہن نشین کروانا تمہارا کام ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں بیگم صاحبہ۔ آیا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور ہاں، ان باتوں کا علم فریدو صاحب کو نہیں ہونا چاہیے۔ عالیہ بیگم نے رازداری سے کہا۔ انہیں اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم شبنم کے ذہن میں احساس برتری اجاگر کر رہی ہو۔ جی ایسا ہی ہوگا۔ یہ سب کچھ تمہیں اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا ہوگا۔ صابر کے کانوں میں بھی اس کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ اب جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ آیا خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ شبنم کا ذہن احساس برتری سے روشناس ہوتا رہا۔ مومی آہستہ آہستہ خود کو شبنم سے کمتر تصور کرنے لگی۔ اس کے ننھے سے ذہن میں کئی ایک خواہشات جنم لینے لگیں۔ عمدہ لباس پہننے کی خواہش، اچھے اچھے کھلونے حاصل کرنے کی خواہش، اور شبنم کی تقلید میں ہر وہی شے اپنانے کی خواہش جو شبنم کے تصرف میں ہو۔ دونوں بچیاں 6 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھیں۔ اس دوران میں عالیہ بیگم ایک اور بچی کو جنم دے چکی تھی جو تقریباً 2.5-3 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا نام سحر تجویز کر لیا گیا تھا۔ اس کی پرورش پر بھی شبنم پر آزمائے گئے اصول اپنائے گئے تھے۔ شبنم کا ذہن بالکل اس کے حسب منشا کام کرنے لگا تھا۔ انتہائی درجے کی ضدی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک بار کسی چیز کو لینے کا ارادہ کر لیتی تو پھر جب تک اسے حاصل نہ کر لیتی اسے قرار نہ آتا۔ مومی کے ساتھ اس کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اتنے عرصے کا ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے قریب بھی تھی، مگر جب وہ اس کی غربت کا خیال کرتی تو بے اختیار اس کی دوستی پر سبکی محسوس کرنے لگتی، اور پھر ارادہ کر لیتی کہ اس سے قطع تعلق کر لے گی، مگر وہ زیادہ دیر تک اپنے ارادے پر کاربند نہ رہ سکتی۔ جب بھی کھیلنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی اس کی نگاہ انتخاب مومی پر ہی پڑتی۔ سحر تو خیر ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے کھیلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مومی فطرتاً خاموش طبع واقع ہوئی تھی۔ شبنم کے سامنے وہ بالکل دب کر رہ گئی تھی۔ جو وہ خواہش کرتی مومی بے چوں چرا اس کی تکمیل کرتی۔ کئی ایک بار اس کے ذہن میں اس سے بغاوت کرنے کے خیالات اجاگر ہوئے، مگر آیا کی سرزنش، عالیہ بیگم کی گرکی اور شبنم کی تیوری نے جلد ہی اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور وقتی طور پر وہ اس سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہو گئی، چاہے اپنے ضمیر کی آواز، اپنی انا کے خلاف ہی یہ فیصلہ کیوں نہ کرنا پڑا۔ شبنم کی اٹھان ہی کچھ اس طریقے پر ہو رہی تھی کہ اپنی ہر پسندیدہ شے پر اپنا قبضہ جمانا گویا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ بازار ہو یا گھر، اگر کسی شے پر ایک بار ہاتھ رکھ دیتی تو ماں باپ کے ہزار بہلانے کے باوجود وہ اسے حاصل کر کے ہی دم لیتی۔ فریدوں تو خیر بیٹی کی ان حرکتوں پر کڑتے رہے، مگر عالیہ بیگم کبھی بھی اس کا دل نہ دکھاتی۔ آخر بڑے آدمی کی بیٹی جو ٹھہری، شبنم کی من مانی کارروائیوں کا تختہ شک زیادہ تر مومی ہی بنتی، حالانکہ دن کا بیشتر حصہ دونوں اکٹھے ہی گزارتیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین بھی تو نہیں آتا تھا۔